الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ باب شروط الصلاۃ، نماز کی شروط کا بیان۔ شروط یہ لفظ شرطن کی جمع ہے، اور شرط اس کا معنی علامت اور نشانی ہوتا ہے۔ اصول فقہ کی اصطلاح میں شرط کی تعریف یہ بیان کی جاتی ہے کہ جس کے وجود پر کسی دوسری کا وجود موقوف ہو۔ اگر یہ چیز نہیں پائی جائے تو دوسری چیز بھی نہیں پائی جائے گی، لیکن شرط والی چیز کا وجود دوسری چیز کو لازم نہیں ہے۔ مثال سے آپ کو بات مزید سمجھ میں آ جائے گی۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بھی آپ وضو کریں یا وضو کی حالت میں ہوں تو نماز بھی لازمی موجود ہو۔ یعنی شرط کے وجود سے دوسری چیز کو لازم نہیں ہے کہ وہ نماز بھی موجود ہو، وضو ہے تو آپ نماز بھی لازمی پڑھیں گے، نہیں، کیونکہ بسا اوقات انسان نماز کے علاوہ بھی وضو کی حالت کے اندر ہوتا ہے، اور اسلام کے اندر اس کی فضیلت بھی موجود ہے۔ تو یہ تعریف کیا بنی کہ جس کے وجود پر کسی دوسرے کا وجود موقوف ہو، یعنی اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وضو شرط ہے۔ وضو ہوگا تو نماز ہوگی، وضو نہیں ہے تو آپ کی نماز بھی نہیں۔ اگر یہ چیز نہیں پائی جائے تو دوسری چیز بھی نہیں پائی جائے گی۔ آپ کی کیا چیز نہیں پائی جا رہی؟ وضو نہیں پایا جا رہا، تو گویا کہ آپ نے وہ جو نماز پڑھی مکمل اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، وہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن شرط والی چیز کا وجود اگر موجود ہے تو اس سے دوسری چیز لازم نہیں ہوتی۔ کہ وضو آپ کا موجود ہے تو اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ آپ لازمی طور پر اب نماز بھی پڑھیں گے۔ تو نماز کی جو شروط ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کرنے سے پہلے ایک غلط فہمی اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا دین اسلام کے اندر جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز واجب ہے، یہ فلاں چیز رکن ہے، یہ فلاں چیز شرط ہے، یہ فلاں چیز سبب ہے، کیا آیا قرآن اور حدیث کے اندر اس کا ثبوت بھی موجود ہے؟ یعنی واضح طور پر یہی الفاظ موجود ہوں کہ یہ نماز کی شرط ہے، یہ نماز کا رکن ہے، یہ نماز کے لیے واجب ہے، یہ نماز کے لیے فرض ہے۔ کیا ایسی قرآن اور حدیث کے اندر کوئی دلائل موجود ہیں؟ یاد رکھیے، بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ الفاظ بھی آپ کو مل جائیں گے، جیسا کہ حرام والے الفاظ لے لیجئے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، الفاظ آ گئے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، الفاظ آ رہے ہیں۔ یعنی کہیں کہیں پر آپ کو الفاظ ملیں گے، وگرنہ اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں جو دین اسلام کے اندر چیزیں ملتی ہیں یا تو وہ اوامر پر مشتمل ہیں یا نواہی پر مشتمل ہیں۔ یعنی اس کے اندر یا تو حکم دیا گیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، حکم موجود ہے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حکم موجود ہے کہ آپ کو احکامات ملیں گے، یا پھر نواہی ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، یہ الفاظ آپ کو ملیں گے، اوامر ہوں گے یا نواہی ہوں گے۔ تو علماء نے بڑے تتبع کے بعد، محنت کے بعد، تلاش کے بعد انہوں نے اصول وضع کیے، اصول بنائے، اور یہ جو اصول بنائے گئے ہیں یہ قرآن اور حدیث کی نصوص کو دیکھ کر بنائے گئے۔ قرآن و حدیث کی نصوص کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیزیں بیان کر دی گئی کہ یہ فلاں چیز واجب ہے، فلاں چیز رکن ہے، فلاں چیز شرط ہے۔ تو جب ہم کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں تو ہمیں بسا اوقات ایک ہی جگہ پر یہ چیزیں مل جاتی ہیں کہ نماز کے واجبات کیا ہیں، آپ کو فہرست مل جائے گی، نماز کے ارکان کیا ہیں آپ کو مل جائیں گے،
نماز کی شروط کیا ہیں؟ آپ کو ایک ہی جگہ پر اکٹھے مل جائیں گے۔ یہ جو اکٹھے کیے گئے ہیں، اس طرح اکٹھے قرآن اور حدیث کے اندر تو موجود نہیں، لیکن علماء نے طلباء کی آسانی کے لیے، علم حاصل کرنے والے کی آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ کم وقت کے اندر وہ ایک علم تک پہنچ جائے، اور وہ اگر کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو تھوڑے سے وقت کے اندر اس کو کچھ حاصل ہو جائے، کچھ مل جائے۔ تو اس لیے علماء نے تتبع کر کے، محنت کر کے، تلاش کر کے ان چیزوں کو جمع کر دیا ہے، اور پھر وہ کتابوں کے اندر آسانی کے ساتھ ہمیں مل جاتی ہے۔ تو یہ علم کے ساتھ جو منسلک افراد ہوتے ہیں، ان کی آسانی کے لیے یہ کام کیا گیا ہے۔ اور دوسری چیز جس وجہ سے بعض علماء ان چیزوں کا رد کرتے ہیں کہ جی واجب ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، یہ فرض ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ مباح ہے، اس کا رد کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں ہمارے ہاں معاشرے میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں، ہمارے ذہنوں کے اندر یہ چیزیں پختہ ہو گئی ہیں۔ اگر ہم کسی عمل کے متعلق یہ سنیں گے کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ کام ضرور کریں، اس کو ہم ترک نہ کریں، اس کو ہم چھوڑیں نہیں۔ لیکن اگر کسی کام کے متعلق ہم یہ لفظ سن لیں کہ یہ جی سنت ہے، تو سنت کا لفظ جب ہم سنتے ہیں ہمارے اندر سستی آ جاتی ہے، کوتاہی آ جاتی ہے۔ جب ہم مباح کا لفظ سنتے ہیں، جب ہم مستحب کا لفظ سنتے ہیں، جب ہم مکروہ کا لفظ سنتے ہیں، تو پھر ہم تھوڑی سی سستی دکھا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ حرام تو نہیں ہے نا، ناپسندیدہ ہے، یہ واجب تو نہیں ہے نا، یہ فرض تو نہیں ہے نا۔ تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے اندر بدعملی وہ پیدا ہو رہی ہے، بدعملیاں پیدا ہو رہی ہیں، مسلمان دین اسلام کے اوپر عمل کرنے سے پیچھے ہو رہے ہیں۔ کس لیے؟ ان اصطلاحات کی بنیاد پر۔ حالانکہ یہ اصطلاحات، اس کا تعلق عوام کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق ایک عالم کے ساتھ ہے کہ وہ جب قرآن و حدیث کی نصوص کو پڑھے اور وہ آگے لوگوں کو مسئلہ بیان کرے، تو اب وہ مسئلہ جب بیان کرے گا تو اس کو شدت کس طرح اختیار کرنی ہے مسئلے کی وضاحت کے اندر، اس کے سامنے یہ دلائل موجود ہوں کہ اس کا جو حکم ہے وہ کیا ہے، کیا یہ فرض کے حکم پر ہے، وجوب کے حکم پر ہے، مستحب کے حکم پر ہے، یہ حرام کے حکم پر ہے، یہ مکروہ کے حکم پر ہے، کس کے حکم پر ہے؟ ان چیزوں کو وہ سامنے رکھے، مد نظر رکھے، اور اس لحاظ سے وہ عوام کی پھر اصلاح کرے۔ ان کو پھر اگر وہ زیادہ اہمیت والا ہوتا ہے تو زیادہ تاکید وہ کرتے ہیں، اور اگر زیادہ اہمیت والا نہیں ہوتا، عمل تو موجود ہے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا، تو وہ اس کی ترغیب دیتے ہیں، اس کی طرف تنبیہ کرتے ہیں، اگر وہ منع والی چیز روکتے ہیں۔ تو یہ چیز، اس کا تعلق عوام کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق علماء کے ساتھ ہے۔ ان اصطلاحات کا تعلق عوام کے ساتھ نہیں ہے، اس علماء کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور کیسے دیا؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو بھی رسول مکرم علیہ السلام تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دے اس سے باز آ جاؤ۔ اب جو اوامر ہیں اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ جو نواہی ہیں ان سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اجتناب کرنا ہے۔ یہ کس نے بیان کیا؟ اللہ رب العالمین نے۔ کس کے بارے میں؟ رسول مکرم علیہ السلام کے بارے میں، کہ جو بھی رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، اور جو بھی رسول تم سے روک لے، جس کام سے رسول منع کر دے اس سے تم باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ تو ہم نے اس چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ اب یہ چیز، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ جب ہم واجب اور فرض کا سنتے ہیں تو ہم بڑی احتیاط کرتے ہیں اور بڑی اس کے اندر کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وضو کے معاملے کو لے لیں۔ اب وضو کے معاملات کو اگر ہم دیکھا جائے تو نبی مکرم علیہ السلام کے احادیث سے جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہ کیا ہے؟ کہ وضو مکمل کا مکمل فرض ہے، کوئی چیز اس کے اندر ایسی نہیں ہے جو چھوڑنے کے قابل ہو۔ لیکن جب اس کے اندر ہم کہہ دیتے ہیں جی قرآن کریم کے اندر جو چیزیں آ گئی ہیں وہ تو فرض اور واجب ہیں، جو قرآن کریم کے اندر بیان نہیں ہوئی وہ مستحب ہیں، اگر آپ کر لیں، پھر لوگ سستی کرتے ہیں ان کے اندر۔
تو یہ چیز نہیں ہے، وضو مکمل ہے، نماز مکمل ہے، یہ ساری چیزیں مکمل ہیں، یہ صرف اصطلاحات، ان کا تعلق علماء کے ساتھ ہے۔ تو یہ چیز کہنا کہ جی اس چیز کا حکم یہ ہے لہٰذا اس کو ہم ترک کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں، نہیں، جو بھی رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیں وہ ہم نے کرنا ہے، اور جس کام سے رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام منع کر دیں ہمیں اس کام سے باز آ جانا ہے، ہم نے رک جانا ہے۔ تو باب شروط الصلاۃ، نماز کی شروط کا بیان۔ اب نماز کی شروط کتنی ہیں؟ 9 ہیں۔ نماز کی شروط 9 ہیں۔ کچھ علماء اس کو 2 لحاظ سے اس شرطوں کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، جو نماز کو واجب کرتی ہیں وہ شرائط۔ نمبر 2، جو نماز کی صحت کے لیے شرائط ہیں کہ آپ کی نماز کب صحیح ہوگی۔ تو وہ 9 شرائط کون سی ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اس کو نوٹ کر لیں۔ نمبر 1، اسلام۔ نمبر 2، عاقل ہونا، عقل مند ہونا۔ نمبر 3، انسان تمیز کر سکتا ہو۔ نمبر 4، اگر اس کا وضو نہیں ہے تو وضو کرے گا۔ حدث جو ہے حدث اصغر ہے یا حدث اکبر، غسل فرض ہے غسل کرے گا، وضو ہے وضو کرے گا، تو یہ رفع الحدث، حدث کو وہ دور کرے گا۔ اور اسی طرح ازالۃ النجاسہ، نجاست اگر کپڑے پہ لگی ہوئی ہے تو کپڑے کو دھوئے گا، کپڑے تبدیل کرے گا۔ جسم پر لگی ہوئی ہے جسم سے زائل کرے گا۔ جہاں پر نماز پڑھ رہا ہے وہاں پر اگر نجاست لگی ہے تو وہاں سے وہ زائل کرے گا۔ وستر العورہ، اور عورہ جو سطر ہے جس کو ہم پردہ کہتے ہیں، سطر، اس کو چھپائے گا۔ مرد اس کا سطر الگ ہے، عورت کا سطر الگ ہے، وہ آگے روایات کے اندر آئے گی، وہاں پر مزید میں وضاحت آپ کے سامنے کروں گا۔ اور اسی طرح دخول الوقت، کہ نماز اس وقت پڑھنی ہے، اس وقت نماز پڑھی جائے گی جب وقت داخل ہو، وقت کے دخول سے پہلے نہیں پڑھنی۔ اور اسی طرح استقبال القبلہ، قبلہ کی جانب رخ کرنا ہے۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، یہ مسائل آگے آئیں گے اس عنوان کے اندر۔ اور والنیہ، اور نیت بھی ہو، ارادہ بھی ہو، قصد بھی ہو کہ میں نماز ادا کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ 9 شرائط ہیں، اسلام، عقل، تمیز، اور اگر وضو اس کے اوپر واجب ہے وضو کرے گا، اگر غسل ہے تو غسل کرے گا، نجاست کو زائل کرے گا، اور اپنی شرمگاہ وغیرہ کو چھپائے گا، سطر کا اہتمام کرے گا، اور وقت کا داخل ہونا، اور قبلہ رو ہونا، اور نیت۔ یہ 9 شرائط ہیں جو نماز کے متعلق علماء نے جمع کی ہیں۔ تو آئیے اب ہم حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ عن علی بن طلق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا فسا احدکم فی الصلاة فلینصرف ولیتوضأ وليعيد الصلاة، رواہ الخمسۃ وصححہ ابن حبان۔ سیدنا علی بن طلق، اب علی بن طلق کون ہیں؟ ان کا تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ ان کا پورا نام ہے علی بن طلق بن المنذر بن قیس۔ ان کو یمامی بھی کہا جاتا ہے، حنفی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ صحابی رسول ہیں۔ اور ان کے متعلق یہ بھی کہا گیا کہ طلق بن علی، جو پیچھے آپ نے پڑھی تھی روایات کے اندر، ٹھیک ہے، طلق بن علی بھی ایک صحابی کی روایت حدیث گزری تھی۔ تو علی بن طلق اور طلق بن علی، ٹھیک ہے، دونوں کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک ہی شخص کے 2 نام ہیں، ایک تو یہ بھی بیان کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ طلق بن علی جو ہیں، یہ علی بن طلق جو ہے نا، یہ طلق بن علی کے والد ہیں۔ تو یہ دونوں رائے اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو علی بن طلق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
اذا جب فسا ہوا خارج ہو جائے، غوز مارے، اذا جب فسا ہوا خارج ہو جائے، اصل میں جو آواز کے ساتھ ہوا خارج ہوتی ہے اس کو عربی زبان میں ضرات کہتے ہیں، ضاد را الف طا، اور اگر آواز کے بغیر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فسا، فا سین الف حمزہ، تو یہ فسا یفسو سے ہے۔ اذا جب فسا ہوا خارج ہو، کون سی ہوا خارج ہو؟ یہاں پر آ رہا ہے مسئلہ جو ہوا آواز کے بغیر خارج ہوگی، یہ نہیں ہے کہ جو آواز کے ساتھ خارج ہو تو پھر نہیں جانا، اس میں تو بالولا جانا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے، جب آواز کے بغیر ہوتی ہے وہاں پر انسان تھوڑا سا وہ حیا کرتا ہوا، شرم کرتا ہوا باہر نہیں نکلتا، جب آواز ہوتی ہے پھر تو اس کو پتہ ہے نا جی، ساتھ والے کو پتہ لگ گیا پھر تو اس کو جانا ہی پڑتا ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ چیز بیان کی گئی۔ اذا جب فسا ہوا خارج ہو، احدکم تم میں سے کسی ایک کی، فی الصلاۃ نماز میں۔ اب یہ نماز کون سی ہے؟ کوئی بھی ہو سکتی ہے، پانچوں نمازیں ہو سکتی ہیں، جمعے کی نماز ہو سکتی ہے، عیدین کی نماز ہو سکتی ہے، جنازے کی نماز، صلاۃ کسوف، صلاۃ خسوف، نماز استسقاء، کوئی بھی نماز جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر وہ نماز کے آغاز کے اندر، نماز کے درمیان میں، نماز کے بالکل اینڈ کے اندر، آخر کے اندر سلام پھیرنے والے تھے اس سے قبل، یعنی کسی بھی کیفیت میں نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نماز وہ اس کا آغاز اللہ اکبر کے ساتھ ہوتی ہے، اور وتحلیلها التسلیم، اور نماز ختم کب ہوتی ہے؟ جب آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا تو اس کو پھر وہ نماز ختم ہو جاتی۔ اس سے پہلے جہاں پر بھی ہوا خارج ہو جائے گی اس وقت کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا فسا جب ہوا خارج ہو جائے، احدکم تم میں سے کسی ایک کی، فی الصلاۃ نماز میں، فلینصرف پس چاہیے کہ وہ پھر جائے، واپس لوٹ آئے، واپس پلٹ جائے، کیونکہ اس کی نماز کیا ہو گئی؟ باطل ہو چکی ہے۔ اب اگر وہ نماز جاری رکھتا ہے تو وہ بے سود ہے، کسی کام کی نہیں، شریعت کے اندر وہ نماز مانی نہیں جائے گی۔ فلینصرف پس چاہیے کہ وہ کیا ہے؟ پلٹ آئے، انصراف۔ ولیتوضأ اور چاہیے کہ وہ وضو کرے، کیونکہ اس نے ہوا خارج کی، وضو اس کا ٹوٹ گیا، اب وضو برقرار نہیں، جا کے وضو بھی کرے گا، نماز سے پلٹ جائے گا اور وضو کرے۔ ولیعید الصلاۃ اور چاہیے کہ وہ اعادہ کرے، نماز کا اعادہ کرے، نماز کو لوٹائے۔ اعادہ کیا کہتے ہیں؟ کسی چیز کو نئے سرے سے کرنا، نئے سرے سے کرنا، اس کو اعادہ کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پر نماز کی بنا نہیں کرنی، یہ نہیں ہے کہ آپ کا وضو تیسری رکعت کے اندر ٹوٹا تو آپ چلے گئے، وضو کر آئے، کسی سے گفتگو نہیں کی، پھر آگے صف میں مل گئے، آپ اپنی پہلی 3 رکعتیں شمار کر لیں گے، نہیں، وہ نماز آپ کی ختم ہو گئی، آپ تشہد کے اندر آخر کے اندر موجود تھے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اب یہ نہیں ہے کہ آپ آگے وضو کر کے تشہد میں بیٹھ جائیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، نہیں، شروع سے۔ ولیعید الصلاۃ اور چاہیے کہ وہ کیا ہے؟ اعادہ کرے نماز کا۔ تو اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ رواہ الخمسۃ، اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے واقعی ائمہ خمسہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے؟ تو اس حدیث کو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ابن ماجہ کی طرف منسوب کیا ہے تو یہ ابن ماجہ کے اندر روایت موجود نہیں ہے۔ اور نمبر 2، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو مسند علی بن ابی طالب میں شامل کر دیا ہے، حالانکہ اس روایت کا جو تعلق ہے وہ کس سے ہے؟ علی بن طلق سے، علی بن طلق سے اس حدیث کا تعلق ہے، تو یہ ممکن ہے کہ امام صاحب سے کیا ہے وہ غلطی ہو گئی ہو، سہو ہو گیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ کسی نے لکھنے کے اندر اس سے یہ غلطی ہو گئی ہو، کیونکہ خود امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کر کے اصحاب سنن ثلاثہ نے روایت کیا ہے، وہ بھی انہوں نے نقل کیا ہے، تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ کاتب کی کیا ہے؟ غلطی ہے۔ تو وصححہ ابن حبان، اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر بنیادی طور پر کتنے مسئلے بیان ہوئے؟ 2۔ نمبر 1،
جب آپ کی ہوا خارج ہو جائے، وہ چاہے آواز کے ساتھ خارج ہو چاہے آواز کے بغیر خارج ہو، آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور نمبر 2، اگر نماز کے کسی بھی حصے کے دوران ہوا خارج ہو گئی ہے تو آپ کی نماز باطل ہو گئی ہے، اب اس نماز کو مزید جاری رکھنے کی اجازت نہیں، کیونکہ نماز کی ابتدا اور نماز کی جو بقا ہے ان دونوں کے لیے طہارت شرط ہے۔ تو اب آپ کی طہارت نہیں رہی تو لہٰذا آپ کی نماز بھی نہیں ہوئی، تو اس لیے وضو کر کے اثر نو آپ نماز کو پڑھیں گے۔ اب جو بات بیان میں نے کی کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے طہارت شرط ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فَلْيَتَوَضَّأْ، پس چاہیے کہ وہ جا کے وضو کرے، اور یہ نماز کی عظمت کی بھی دلیل ہے، یہ نماز کی عظمت کی بھی دلیل ہے۔ اب کوئی بندہ جان بوجھ کر بے وضو نماز شروع کر دے تو وہ گناہ گار ہے، اور یہاں تک کہ کچھ علماء نے اس کے اس فعل پر کفر کا فتویٰ بھی لگایا ہے، اور انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے۔ لیکن جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ کفر تو نہیں ہے، لیکن گناہ جو کر رہا ہے یہ عظیم ترین گناہ کر رہا ہے کہ وہ نماز کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص بھول کی وجہ سے اس کو پتہ ہی نہیں تھا بے وضو نماز پڑھ لی ہے، اب وہ گناہ گار تو نہیں ہوگا کیونکہ اس کو علم نہیں تھا، لیکن نماز کا اعادہ کرے گا، نماز کو لوٹائے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِيدِ الصَّلَاةَ، اعادہ کرنا ہے نماز کا۔ اب وہ پڑھ چکا ہے، حالانکہ 3 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھ چکا ہے، اب اس کو ہو جانی چاہیے تھی لیکن نہیں، کیونکہ نماز کی صحت کے لیے، اس کی بقا کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ کی نماز کی ابتدا کرتے وقت بھی آپ وضو میں ہوں، اور جب نماز سے آپ نکلیں تو اس وقت بھی آپ وضو کے اندر موجود ہوں۔ اور اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا، اگر ضرورت محسوس ہو تو حیا کی بات صاف انداز کے اندر بھی بیان کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اذا فسا احدکم فی الصلاۃ، تو جب بندے کا وضو ٹوٹ جائے، کیونکہ اب یہ حدث اس کے اوپر لاحق ہو گیا ہے، تو اس کو نماز چھوڑ دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب مزید اس کو جاری رکھنا اس کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فَلْيَنصَرِفْ، وہ پلٹ جائے۔ اور اگر انسان کو کپڑوں پر جو نجاست لگی ہے اس کا علم نہیں تھا، آدمی نے نماز پڑھ لی ہے، تو اس کی نماز کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی، اس کا اعادہ واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کو معلوم ہو جائے تو پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ نجاست کو زائل کرنا ہے، کیونکہ نجاست سے جو اجتناب ہے، نجاست سے اجتناب کرنا، یہ کس عنوان میں سے ہے؟ ممنوعات کو چھوڑنے۔ اور وضو نہ ہونا، وضو کا نہ ہونا یہ مأمورات کا چھوڑنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا آپ اس کو چھوڑ لیں، تو یہ فرق سمجھنا چاہیے، اہل علم پر تو یہ فرق مخفی نہیں ہے۔ اور یہ بھی چیز واجب ہو گئی کہ بعض لوگوں کی ہوا خارج ہو جاتی ہے تو وہ استنجا کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ جاتے ہیں استنجا کرتے ہیں، حالانکہ استنجا کب ہے؟ جب آپ نے پیشاب کیا اس وقت ہے، وہ چھوٹا پیشاب کیا یا بڑا پیشاب کیا اس وقت استنجا ہے، ہوا کے خروج سے استنجا واجب نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ میں یہ بھی حکم دیتے کہ جاؤ استنجا کرو پہلے، پھر وضو کرو، پھر آ کے نماز کو اعادہ کرو، نماز کو لوٹاؤ۔ تو یہ یا اس کے علاوہ جو دیگر جو نماز کی میں نے شروط آپ کے سامنے بیان کی، اگر وہ نماز کے دوران مفقود ہو جائیں گی تو نماز سے انسان کو باہر نکلنا واجب ہے۔ اگر انسان کو علم ہو گیا نماز کے دوران تو ان چیزوں کو وہ ترک کرے گا، ان چیزوں کا خیال رکھے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ ضروری ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر واضح طور پر، کلیئر طور پر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ بیان کر دیا وہ کیا ہے کہ جب انسان کی ہوا خارج ہو جائے تو اس کا وضو ختم ہو جاتا ہے،
اور پھر اس نے نماز کی بنا اسی پر نہیں کرنی جہاں سے چھوڑ کے گیا۔ جو پیچھے آپ نے روایت پڑھی تھی، میں نے وہاں پر بھی آپ کو بتایا تھا وہ روایت درست نہیں ہے۔ بنا والی جو روایات ہیں اس کے اندر سب کے اندر کیا ہے؟ ضعف موجود ہے۔ اب جب سب سے باہر نکلنا، اس کا طریقہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتلا بھی دیا تھا کہ آپ نے ناک پر ہاتھ رکھ کر باہر نکلنا ہے، تاکہ یہ بندے کو عار بھی محسوس نہ ہو اور دوسرا بندہ یہ سمجھے کہ اس کو نقصیر آ گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ نماز سے اس کو باہر جانا پڑا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔